عظیم الشان جنت اللہ نے تیار کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس جنت کا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ یہ جنت ہے کیا؟ قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں جنت کا لغوی معنی ڈھانپنا ہے۔ اسی وجہ سے عربی میں باغ کو جنت کہتے ہیں کہ وہ درختوں سے پورا ماحول ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس جگہ قرآن اور حدیث میں جو یہ لفظ آیا ہے، اس سے مراد ثواب اور انعام ملنے کی جگہ ہے، یعنی جس کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت کا حقیقی اور مکمل تعارف اس دنیا میں ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کے خیال گزرا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس کا علم کسی کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو تعارف قرآن اور حدیث میں ہے اس کا خلاصہ پیش ہو رہا ہے۔ جنت کے نام دار السلام، دار القرار، دار المتقین، مقعد صدق، دار الخلد، دار المقامہ، جنت المأوى، جنات عدن، دار الحیوان، الفردوس، جنات النعیم، المقام الامین، دار الاخرہ، طوبی، یہ نام ہے جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، اور کثرت نام فضیلت پر دلالت ہے۔ جو شے فضیلت والی ہوتی ہے اس کے کثیر نام ہوتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت پر ہے۔ جنت کی زمین کی قیمت، دنیا میں بھی زمین کی قیمت ہوتی ہے، مختلف علاقوں کی مختلف قیمتیں ہوتی ہیں، تو جنت بھی زمین ہی ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوڑا رکھنے کی جگہ، اس بمقدار جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ وہ جگہ جو جنت میں ہے وہ قیمتی ہے۔ کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا جس سے گھوڑے کو، جانور کو مارتے ہیں۔ عرب لوگوں کا یہ قاعدہ اور طریقہ تھا کہ جب کسی مجلس میں اپنے لیے کوئی جگہ متعین کرتے کہ وہ جگہ میری ہو جائے، میرے علاوہ کسی اور کو نہ ملے، تو وہاں پر گھوڑے کو جو مارنے والا کوڑا ہوتا تھا وہ رکھ دیتے تھے، تو اس سے پتہ چل جاتا کہ یہ جگہ اس کی ہے۔ تو وہ کتنی ہوگی؟ 4 فٹ ہوگی، 5 فٹ ہوگی، 6 فٹ جگہ ہوگی۔ تو اتنی سی جگہ جو جنت میں ہے وہ زیادہ قیمتی ہے بنسبت پوری دنیا سے، اور وہ کچھ جو دنیا میں ہے اس سے زیادہ وہ جنت کی جگہ زیادہ قیمتی ہے۔ جنت کی وسعت، تو وسعت کے حوالے سے اول بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن نے صرف اتنا بتایا ہے کہ آسمان اور زمین جیسی تھی اس کی چوڑائی ہے، 7 آسمان اور زمین، یہ تو چوڑائی ہو گیا۔ لمبائی کا تصور نہیں کر سکتے ہو۔ زمین سے 4 بڑی جنت اللہ نے تیار کی ہے۔ ادنا جنتی، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کے بعد دوسرا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس کو اس کی خواہش کے مطابق
اور زمین سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا کرے گا۔ یہ وہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ جنت میں محلات ہیں، ان محلات کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کا گارا کستوری کا ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اس میں جو برتن اور دیگر اشیاء ہیں وہ سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ اس کی مٹی سفید میدے کی طرح ہوگی۔ جنتیوں کے محلات میں ہر وقت عود جلتی رہے گی، جس کی خوشبو سے ان کے محلات معطر رہیں گے۔ جنت میں درخت ہیں، اتنے بڑے درخت کہ 100 سال کی مسافت پر بھی گھوڑا سوار اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکے گا۔ ان درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ قرآن میں اس طرح ان کے حوالے سے ذکر ہے، فی سدر مخضود، بے خار بیری کے درخت، طلح منضود، تہ در تہ چڑھے ہوئے کیلے کے درخت، ظل ممدود، لمبے سائے والے، مدہامتان، گھنے سیاہی مائل سرسبز، ذواتا افنان، لمبی ٹہنیوں والے، ہری بھری۔ یہ درختوں کے اوصاف ہے جو قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ جنت کے پھل وہ یہ کہ ہر موسم کے پھل ہر وقت تر و تازہ دستیاب ہوں گے، اسٹاک سے نہیں آئے گا، تازہ ہر وقت دستیاب ہوگا۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، فرمایا اس کے پھل ہر وقت ان جنتیوں کے پہنچ میں ہوں گے۔ کلما ارادوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، اللہ فرما رہا ہے جب کبھی ان کو رزق کے واسطے کوئی میوہ اور پھل دیا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا۔ حال یہ ہے کہ ان کو اس کے مشابہ پھل دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کے پھل نام اور شکل میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن اس کا ذائقہ، اس کا مزہ وہ کچھ اور ہی ہوگا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ یہ ختم ہوں گے نہ اس میں کوئی روک ٹوک ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہیں۔ پھلوں کا ایک خوشہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں نہریں چل رہی ہیں، اس کا ذکر قرآن اس طرح کر رہا ہے، فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ، کہ صاف شفاف بدبو سے پاک پانی کی نہریں ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، دودھ کی نہریں ہیں، لم يتغیر طعمه، جس کا مزہ خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ، اور اس میں شراب کی نہریں ہیں جو پینے والے کو لذت دیں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ان میں صاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے لیے رب کی جانب سے مغفرت ہے۔ ایک نہر کوثر ہے، اس کا ذکر حدیث میں اس طرح آیا، الکوثر نہر فی الجنہ، کوثر جنت کی ایک نہر ہے، حافتاہ من ذہب، جس کے دونوں پارٹ سونے کے ہوں گے، ومجراہ علی الدرر والیاقوت، اور اس کا پانی موتی اور یاقوت پر بہہ رہا ہوگا، تربتہ اطیب من المسک، اور اس کی مٹی زیادہ خوشبودار ہوگی مشک سے، وماؤہ احلی من العسل، اس کا پانی زیادہ میٹھا ہوگا شہد سے، وابیض من الثلج، اور اس کا سفیدی
زیادہ وہ سفید ہوگا برف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل تدرون مل کوثر، کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، کہ یہ نہر ہے جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے۔ علیہ خیر کثیر، اس میں خیر کثیر ہے۔ ترد علیہ امتی یوم القیامہ، میری امت قیامت کے دن اس حوض کوثر پر آئے گی۔ آنیتہ عدد النجوم، اور اس کے برتن ستاروں کی مقدار کے برابر ہیں، مطلب یہ کہ بے شمار ہیں۔ من شرب منہ شربتن، جس نے ایک گھونٹ پانی اس نہر کا پی لیا، لم یظمأ بعدہا ابدا، اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ آب حیات بھی ایک نہر ہے، جنت میں چشمے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقین لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ وہ چشمے یہ کہ عین الکافور، تسنیم، سلسبیل، رحیق معین، زنجبیل، ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو ساری کائنات کو معطر کر دے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان جنتیوں کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ جنت کی نعمتوں میں سے ناخون برابر کوئی نعمت دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے زمین اور آسمان کے کنارے مزین ہو جائیں، اور اگر جنت والوں میں سے ایک شخص زمین پر جھانک لے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح مٹا دے جس طرح سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ جنت کی حوریں، اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت زمین پر جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز روشن ہو جائے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ معطر ہو جائے، اور اس عورت کے سر کا ایک دوپٹہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ آدمی جنت میں کروٹ بدلنے سے پہلے 70 تکیوں پر ٹیک لگائے گا، پھر ایک عورت اس کے پاس آئے گی اور اس کے کندھے کو تھپ تھپائے گی، وہ اس کے رخسار میں اپنا چہرہ دیکھے گا، وہ رخسار آئینے سے زیادہ صاف ہوگا، اور اس عورت پر ادنا موتی مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے کو روشن کر دے، اور وہ اس کو سلام کرے گی تو وہ اسے سلام کا جواب دے گا، اور اس سے یہ پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گی کہ میں مزید کے ضمن میں سے ہوں۔ یعنی قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا لَدَيْنَا مِن مزید، ہمارے پاس دینے کے لیے اور بھی ہے۔ تو خاتون یہ کہے گی جو اور دینے کے لیے ان میں سے میں ہوں۔ اس پر 70 لباس ہوں گے، اس کی نظر ان 70 لباسوں سے گزر جائے گی، حتیٰ کہ اس کے پیچھے اس کی پنڈلی کا گودا یہ جنتی دیکھ لے گا، اور اس پر ایک تاج ہوگا، اور اس کے جواہرات میں سے ادنا ہیرا مشرق اور مغرب کو روشن کر دے۔ یہ ہے جنت کی نعمت۔ جنت میں خادم اور غلمان، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، چکر لگا رہے ہوں گے ان جنتیوں پر ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ، اے مخاطب تو اگر اس کو دیکھ لے تو تو یہ گمان کرے لؤلؤ منثورا، گویا کہ موتی ہیں کہ جن کو بکھیر دیا گیا ہے۔ آپ نے رات میں لائٹنگ دیکھی ہوگی، بعض دفعہ جو رنگین لائٹیں ہوتی ہیں وہ جب جلتی بجھتی ہیں تو ایک دفعہ لائٹ
کھلتی ہے تو نیچے سے اوپر جاتی ہے، اور جب بند ہوتی تو اوپر سے نیچے آتی ہے۔ ایسا منظر جنت میں ہو رہا ہوگا، آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، اور یہ چل رہا ہوگا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اے مخاطب وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی ریاست کا سامان تمہیں نظر آئے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، چکر لگائیں گے ان جنتیوں پر ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، آب خورے اور آفتاب کے ساتھ، وَكَأْسٍ مَعِينٍ، اور جام شراب بیتی ہوئی شراب سے وہ بھرا جائے گا۔ جنت کے درجات، جنت میں 100 درجات ہیں، 2 درجات کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ جنت کا اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، اس کے اوپر عرش الہی ہے۔ جنت میں ایک درجہ الوسیلہ، یہ درجہ ہے اللہ رب العالمین کے پاس، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے میرے لیے سوال کرو کہ یہ درجہ مجھے عطا ہو۔ جنت میں کھانا اور پینا لذت کے لیے ہوگا۔ جنتی لوگ ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کا لباس پرانا نہ ہوگا، سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے، ہر خواہش جنتی کی پوری کر دی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ مہربان رب کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق جنتیوں کی مہمان نوازی کرے گا۔ جنت میں داخلہ اس کا ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، پھر جنتیوں کے گروہ گروہ داخل ہوں گے، ان کو فرشتے سلام پیش کریں گے، گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ قرآن اس کو اس طرح بیان کر رہا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، یعنی اور وہ لوگ یعنی مرد و عورت جو اپنے رب سے ڈرتے رہے جنت کی طرف گروہ گروہ لیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور ان سے اس جنت کے داروغہ کہیں گے تم پر سلام ہو، تم اچھے لوگ ہو، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، پھر واپسی نہیں ہے۔ ایک دفعہ داخل ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ گے۔ جنت میں بغیر بال اور بغیر داڑھی کے داخل ہوں گے، آنکھوں کی پتلیاں اور سرما لگانے کی جگہ سرمگی ہوگی، جوان صحت مند داخل ہوں گے۔ جنت میں حوریں اور ان کی بیویاں ان کا خیر مقدم کریں گی، جنت کی ساری نعمتیں انہیں دے دی جائیں گی۔ یہ ہے وہ جنت۔ قرآن بیان کر رہا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی اور امن کے ساتھ، نہ تم پر کوئی آفت رونما ہوگی، نہ یہاں کوئی خوف ہوگا، نہ یہاں کوئی پریشانی ہوگی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ، اور ہم ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے، آپس میں بھائی ہیں، تختوں پر روبرو بیٹھے، نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے اور نہ اس میں سے وہ نکالے جائیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما،
الا قیلا سلاما سلاما، یعنی اس میں نہ یہ سنیں گے کوئی بیکار بات نہ گناہگاری، ہاں یہ کہنا ہوگا سلام اور سلام۔ یہ ہے وہ جنت۔ ماں باپ اور اولاد یہ سب اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اگر ماں باپ بھی جنتی ہوئے اور اولاد بھی جنتی ہوئے، ان سب کو جو ہے ایک ہی محل میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اگر والدین کا درجہ اوپر ہوا اور اولاد نیچے ہوئی، اولاد کو اوپر لے جایا جائے گا، اور اگر اولاد کا درجہ اوپر ہوا والدین کا درجہ نیچے ہوا تو والدین کو اوپر لے جایا جائے گا۔ ایک خاندان ایک ہی محل میں اکٹھے رہیں گے۔ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہ ہوگے۔ اس کے بعد یہ جنتی لوگ اپنے محلات کی طرف رواں دواں ہوں گے کہ فرشتے اور جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے۔ اسی میں اللہ رب العالمین کا جنتیوں سے خطاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا یہ خطاب اس طرح ہے کہ اے جنتی لوگو، جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں تیری جناب میں اور تیری اطاعت میں، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم راضی کیوں نہ ہو، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ عطا کر دوں؟ جنتی عرض کریں گے کہ اے اللہ، اس سے بہتر اب کون سی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ میں تمہیں اپنی رضامندی سے نواز رہا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جب جنتی اس کو سنیں گے اس قدر خوش ہو جائیں گے، اس قدر خوش ہو جائیں گے کہ جنت کی ساری نعمتیں دوسرے درجے پر آ جائے گی اور اللہ کی رضا کا اعلان اول درجے پر آ جائے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ تمام پابندیاں ختم، وہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کچھ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر لذت، ہر خواہش پوری ہوگی، صرف تسبیحات ہیں جو زبان سے خود بخود نکلے گی۔ جیسے ہم سانس لیتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، اسی طریقے سے زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ خود بخود نکلیں گے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد رؤیت باری تعالی، اللہ کا دیدار۔ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں تمہیں مزید عطا کر دوں۔ جنتی عرض کریں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں بنا دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا اور جہنم کی آگ سے نہیں بچایا؟ اللہ فرمائے، یہ راوی بیان کرتا ہے، جو اس حدیث کا راوی ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجاب اٹھا لیا جائے گا، یعنی اب تک کا جو سوال اور جواب تھا درمیان میں پردہ تھا، اس کے بعد فرمایا کہ حجاب اٹھا لیا جائے گا تو پھر جنتی لوگ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے اور انہیں جو کچھ عطا کیا گیا ان میں سے اپنے رب کا دیدار انہیں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اسی کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے اچھا بدلہ یعنی جنت ہے،
اور اس کے علاوہ اور زیادہ، یعنی اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ یہ وہ دیدار ایسا دلکش منظر ہوگا، ایسا دلچسپ منظر ہوگا، اتنا حسین منظر ہوگا، الفاظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہاں پہنچیں گے اور دیدار کریں گے تب حقیقت سامنے آئے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کرائے۔ یہ ہے وہ جنت جس کی ترغیب قرآن نے دی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑ چلو رب کی مغفرت کی طرف، دوڑ چلو جنت کی طرف۔ لہذا یہ جنت حاصل ہوگی اعمال صالحہ سے، ایمان اختیار کرنے سے۔